ریلیپس جو ہے یہ موٹاپے میں بھی ہے, یہ نشے کی بیماری میں بھی ہے, کیونکہ جہاں آپ صرف ول پاور یوز کریں گے اور جب ول پاور تھک جائے گی تو ریلیپس کے امکانات ہیں. اب یہاں جو بنیادی سوال ہے کہ اہل خانہ کیا کریں, وہ کیا کہتے ہیں ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم, کہ وہ کیا کریں. اگر وہ خاموش رہتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں, اگر وہ دخل دیتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں, اور وہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن, نہ وہ خاموش رہ سکتے ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں, کیونکہ جب وہ بات کرتے ہیں تو انہیں بہت سخت جواب ملتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا خوئے بدرا بہانہ بسیار, کہ جس نے غلط رستے پہ چلنا ہے اس کے بعد بہانے بہت, اور وہ 24 گھنٹے اس بارے میں سوچتا ہے کہ کیسے دوسرے لوگوں کو کنارے لگا کے وہ اپنا کام کرتا رہے. اکثر اہل خانہ انہیں کہتے ہیں کہ اچھا یا پھر آپ نشے کو چن لیں یا ہمیں چن لیں, اور وہ نشے کو چن لیتے ہیں, کیونکہ جب بھی آپ کا واسطہ کسی نشئی سے ہے, یعنی کسی ایڈکٹیو بیہیویئر والے بندے سے ہے, کسی ایسے بندے سے ہے جو ایڈکشن ٹریک پہ ہے, تو جب بھی آپ اسے آزمائش میں ڈالیں گے تو اس کا جھکاؤ ایڈکشن کی طرف ہوگا, آپ کی طرف نہیں ہوگا. لہٰذا اس مقابلے میں نہیں پڑھنا چاہیے, کیونکہ ایڈکشن زیادہ طاقتور چیز ہے بنسبت کسی فیملی ممبر کے. ایڈکشن ایک مسلسل کریونگ کا نام ہے, اور اہل خانہ ایڈکشن کا براہ راست اس طرح مقابلہ نہیں کر سکتے, بلکہ مریض کی ایموشنل سٹرنگز پل کر سکتے ہیں, جس کے نتیجے میں اسے خود پتہ چل جائے کہ اس کے لیے برا کیا ہے اور اس کے لیے اچھا کیا ہے, یعنی اس میں ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر پیدا کر سکتے. شراب جب کوئی پیتا ہے تو فوری طور پر اس کو اچھا لگتا ہے الکوہلزم میں, لیکن چند گھنٹوں کے بعد یا اگلی صبح اس کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے, جسے ہینگ اوور کہا جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, خوش آمدید. پروگرام ہے یو آسکڈ فار اٹ, اور یہ ہے فورم ولنگ ویز کا فیس بک پیج پہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, آپ سب کو بھی پروگرام میں تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے کچھ ایسے جو ہے نا وہ بنا لیے ہوتے ہیں, جس طرح سے ریچولس, وہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ کک سٹارٹ دیتے ہیں, اگنیشن میں ہم کرتے ہیں, دین وی سٹارٹ آف. کئی دفعہ وہ غلط بھی بن جاتی ہیں چیزوں, کے ریزلٹس بڑے خراب آ رہے ہوتے ہیں اور وہ علتیں بن جاتی ہیں, یعنی کہ بیڈ ہیبٹس اس کو کہہ لیں, اینڈ وی ڈونٹ گیٹ ریکوائرڈ ریزلٹس. اس کو آپ پہلے تو یہ دیکھیے کہ اگر کوئی ڈیزیز ہو اس میں اس کو کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں اس سے نکلنے میں, بحالی میں. اگر جو ہے کوئی ذہنی مرض ہو یا کوئی جو ہے اور کوئی نیوروٹک بیہیویئر ہو, تو اس کو ہم کس طرح سے اپلائی کریں اور کیسے پیشنٹ یا اس کے لواحقین ایک ٹریٹمنٹ فرینڈلی بیہیویئر اپنا انیشیٹ کریں اور اس کو کیری آن کریں. بہت ہی اچھی انٹینشن کے ساتھ بعض اوقات انسان ایسی جگہوں پہ قدم رکھ جاتا ہے جو کہ بہت پھسلواں جگہیں ہوتی ہیں, اور جہاں سے پھسلتے پھسلتے نیچے انسان کسی کھائی میں جا گرتا ہے. اچھا, اب یہاں کہیں تو خالی علتیں ہیں, جیسے جوائی کی علت ہے, اسی طرح کہیں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر اچھی نظر آتی ہیں, جیسے ورکوہلزم. اچھا, کہیں ایسی چیزیں ہیں کہ جو بظاہر بیماری ہیں لیکن انہیں بیماری نہیں سمجھا جا رہا, جیسے موٹاپا ایک جسمانی بیماری ہے اور ساتھ ہی ایک برین ڈس آرڈر بھی ہے. اسی طرح الکوہلزم ایک بری عادت بھی ہے اور یہ ایک جسمانی بیماری بھی ہے, کیونکہ ہم سب کے جسم میں شراب سے نپٹنے کا ایک نظام ہے, شراب کی پروسیسنگ کا ایک نظام ہے, جس کی بنا پر انسان شراب پی سکتا ہے اور دوسرے جانور شراب نہیں پی سکتے. جب انسان کا یہ پروسیسنگ کا جو یونٹ ہے جسم کے اندر, جو زیادہ تر جگر سے متعلقہ ہے, وہ خراب ہوتا ہے اور پھر بھی بندہ بضد ہوتا ہے شراب پینے پر, تو اس سے بڑے مسائل ہوتے ہیں, جیسے نظر خراب ہو اور آپ گاڑی چلانا چاہیں, یا ایپیلیپسی کے فٹس پڑتے ہوں اور آپ سوئمنگ کرنا چاہیں. تو بعض دفعہ ہم جسمانی طور پر
اور بعض اوقات بیرونی حالات کی وجہ سے ہم کئی کام نہیں کر سکتے، اور اگر ہم وہ کام کرنے پہ بضد ہوں تو بڑی تباہی آتی ہے۔ کہیں یہ بیماریاں ہیں لیکن علاج کی طرف لوگ مائل نہیں ہوتے، جیسے ڈائبٹیز میں 5-7 سال عام طور پر مریض گنوا دیتے ہیں اور کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح جو ڈائبٹیز ہے واپس مڑ جائے، اور وہ کوشش بھی کرتے ہیں۔ کئی دفعہ وہ بہت زیادہ لمبی واکس کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ڈائبٹیز آؤٹ آف کنٹرول ہو تو لمبی واک کا اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا، ڈائبٹیز کنٹرول کرتے ہوئے واکس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ دل کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے دل کا علاج پچھلے 40 سال میں بہت ترقی کر گیا ہے، لیکن لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، یا اگر وہ سٹینٹس ڈلوا لیتے ہیں تو لائف سٹائل چینج نہیں کرتے، دوبارہ پھر خون کی نالیاں بلاک ہو جاتی ہیں۔ ریلیپس خالی ایڈکشن الکوہولزم میں نہیں ہوتا، ریلیپس دل کی بیماری میں بھی ہوتا ہے، ریلیپس موٹاپے میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت موٹا ہے، چند دنوں بعد دیکھتے ہیں تو وہ شرنک ہو رہا ہے، چند دنوں کے بعد دیکھتے ہیں تو وہ سائز 0 پہ آ گیا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں تو وہ دوبارہ موٹا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ریلیپس جو ہے یہ موٹاپے میں بھی ہے، یہ نشے کی بیماری میں بھی ہے، کیونکہ جہاں آپ صرف ول پاور یوز کریں گے اور جب ول پاور تھک جائے گی تو ریلیپس کے امکانات ہیں۔ اب یہاں جو بنیادی سوال ہے کہ اہل خانہ کیا کریں، وہ کیا کہتے ہیں ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، کہ وہ کیا کریں؟ اگر وہ خاموش رہتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں، اگر وہ دخل دیتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہیں، اور وہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ وہ خاموش رہ سکتے ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ بات کرتے ہیں تو انہیں بہت سخت جواب ملتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا خوئے بدرا بہانہ بسیار، کہ جس نے غلط رستے پہ چلنا ہے اس کے پاس بہانے بہت، اور وہ 24 گھنٹے اس بارے میں سوچتا ہے کہ کیسے دوسرے لوگوں کو کنارے لگا کے وہ اپنا کام کرتا رہے، اور چونکہ ان کے پاس بہت سا ٹائم ہوتا ہے تو بہت سی ترکیبیں وہ سوچ لیتے ہیں، پھر ان کے ساتھی بہت سی ترکیبیں بتاتے رہتے ہیں، اور وہ مل کے سوچتے رہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو کیسے جواب دیا جائے کہ نشے کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ نشے کے مریض آخرکار جادوگر بن جاتے ہیں، کیونکہ دوسرے لوگ ان کو کچھ نہ کچھ منع کرتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی اس کا توڑ ڈھونڈ لیتے ہیں اور اپنا نشے کا جو گورکھ دھندا ہے وہ جاری رکھتے ہیں، اور کافی فرصت سے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ذمہ داریاں چھوڑی ہوتی ہیں، اور ہر وقت ان کا دھیان ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح نشہ کر گزریں۔ اکثر اہل خانہ انہیں کہتے ہیں کہ اچھا یا پھر آپ نشے کو چن لیں یا ہمیں چن لیں، اور وہ نشے کو چن لیتے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ کا واسطہ کسی نشئی سے ہے، یعنی کسی ایڈکٹیو بیہیویئر والے بندے سے ہے، کسی ایسے بندے سے ہے جو ایڈکشن ٹریک پہ ہے، تو جب بھی آپ اسے آزمائش میں ڈالیں گے تو اس کا جھکاؤ ایڈکشن کی طرف ہوگا، آپ کی طرف نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس مقابلے میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ایڈکشن زیادہ طاقتور چیز ہے بنسبت کسی فیملی ممبر کے۔ آپ اپنے پیارے کو اس طرح کٹ پتلی کی طرح نہیں نچا سکتے جس طرح ایڈکشن کسی کو کٹ پتلی کی طرح نچاتی ہے۔ ایڈکشن کافی سخت ہاتھ رکھتی ہے، ایڈکشن ایک مسلسل کریونگ کا نام ہے، اور اہل خانہ ایڈکشن کا براہ راست اس طرح مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ مریض کی ایموشنل سٹرنگز پل کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں اسے خود پتہ چل جائے کہ اس کے لیے برا کیا ہے اور اس کے لیے اچھا کیا ہے، یعنی اس میں ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر پیدا کر سکتے ہیں۔ اچھا، شراب جب کوئی پیتا ہے تو فوری طور پر اس کو اچھا لگتا ہے الکوہلزم میں، لیکن چند گھنٹوں کے بعد یا اگلی صبح اس کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے، جسے ہینگ اوور کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی شراب شام 6 بجے پینا شروع کرتا ہے تو پہلا 1 گھنٹہ اس کا تقریباً اچھا گزرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر تلخی ابھرنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس کے جسم میں زہریلے مادے بننا شروع ہوتے ہیں۔ پھر اہل خانہ سے اس کا انٹریکشن ہو تو وہ پہلے ہی گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی تماشا لگنے والا ہے، اور سب بہت اچھی طرح کنیکٹ کر پاتے ہیں کہ شراب کی وجہ سے اس کے حالات اتنے دگرگوں ہو جاتے ہیں
لیکن خود مریض کو یہ بالکل پتہ نہیں چلتا کہ میری حرکتیں یا میرا بیہیویئر بہت خراب ہے. اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں بہت تلخی سے بات کر رہا ہوں. وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے اس سے بات نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی براڈ کاسٹر کی طرح بات کر رہا ہوں. وہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ دیوار پکڑ کے یا زمین پکڑ کے چل رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو لگتا ہے کہ میں کسی کیڈٹ کی طرح چل رہا ہوں. یہ اس کا ایک اپنا پرسیپشن ہے. اگر اہل خانہ ایسے موقع پر, آج کل تو بڑا رواج ہے ویڈیوز بنانے کا, اپنے فیملی ممبر کو جو الکوہلزم کی بیماری میں مبتلا ہے, اگر موبائل سے اس کی ویڈیو بنا کے کسی مناسب وقت پر اس کے اسمارٹ فون میں آپ سینڈ کر دیں اور وہ دیکھ لے تو کافی فرق پڑے گا. یہ ٹریگرنگ نہیں ہو جائے گا؟ یہ ٹریگرنگ نہیں ہو جائے گا, وہ انوائے نہیں ہو سکتا پرسن؟ انوائے ہو سکتا ہے. ہمیں, ہمارا مقصد انوائے کرنا نہیں ہے, ہمارا مقصد ایک ریالٹی کی ڈوز دینا ہے. لیکن صبح میاں صاحب اٹھ کے 11 بجے دفتر اگر گئے ہیں اور آپ 1 بجے وہ ویڈیو گزشتہ رات کی بھیج دیتے ہیں تو انوائے تو ہوگا بندہ, لیکن ریالٹی کا ایک ٹیکہ تو لگ جائے گا نا. انسائٹ آئے گی, آ سکتی ہے, کیونکہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. چونکہ ہم نے ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر پیدا کرنا ہے تو ہم نے فیڈ بیک دینا ہے جو کئی طریقوں سے دیا جا سکتا ہے. کئی دفعہ آپ کہتے ہیں اگر میں جان کی مان پاؤں تو میں کچھ عرض کروں, آپ غصہ تو نہیں کریں گے, یا اس طرح کر کے بات کر سکتے ہیں. کئی دفعہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ویڈیو بھیج سکتے ہیں جو کسی موقع پر آپ نے بنائی ہے کہ یہ آپ کے حالات تھے تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کئی دفعہ آپ ایس ایم ایس بھیج سکتے ہیں, کیونکہ ایس ایم ایس بھیجنے میں آپ کو کچھ موقع ملتا ہے کہ آپ بات چیت کو سنوار سکتے ہیں, آپ اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں. آپ ایک ایسا ایس ایم ایس جو پڑھنے میں 1 منٹ لگتا ہے, آپ اسے 10 منٹ میں جب بناتے ہیں تو آپ غلطیاں زیادہ نہیں کرتے. اور فیس ٹو فیس بات کرنے میں بعض اوقات ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ بات کیسے کرنی ہے, اور ہم بعض اوقات اشتعال انگیزی والی بات کر جاتے ہیں. تو آغاز میں اگر ہم ایس ایم ایس بھیج دیں تو اس سے بھی فرق پڑے گا, یا ہم خط لکھ دیں, کسی کے ہاتھ رکا بھیج دیں کہ یہ میری تشویش ہے, اور مختصر بات آپ کر لیں کہ یہ یوں مجھے لگتا ہے. ایک پہلا پرنسپل جو میں بتانا چاہوں گا کہ جب ہم کسی پیارے کی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں, اسے بہتر بنانا چاہتے ہیں, تو دنگا فساد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ حق سچ کی بات کرتے ہیں اور پھر آپ معاملے کو وقتی طور پر چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ اکثر اوقات یہ بات کرتے رہتے ہیں, ہلا گلا کرنے کی ضرورت نہیں. اس کو میں کہتا ہوں کہ حق سچ کی بات کریں اور پھر یو ٹرن لے لیں, پھر آپ نارمل زندگی کی طرف چلے جائیں کہ چلو بیٹھ کے چائے پیتے ہیں, یا آپ کوئی کام کہہ دیتے ہیں کہ اچھا چلے مجھے یہ میرا چھوٹا سا کام کر دیں, تاکہ یہ احساس رہے کہ رشتہ ایٹ سٹیک نہیں ہے بلکہ اس بندے کی اپنی زندگی میں کوئی نفع نقصان کا معاملہ ہے. فیملی کو پہلے پھر ان سب چیزوں پہ سوچ بچار کرنا ہوگا, بیکاز فیملی کے نارملی ایموشنز بڑے کنڈیشن ہوتے ہیں, وہ بہت انوالو ہو جاتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ, اور وہ حق سچ کی بات ایموشنل ہوئے بغیر کہہ نہیں سکتے ہیں. سو آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ فیملی کو پہلے خود کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر کسی کو ہیلپ کرنا. شمائلہ کی بات سے مجھے ایسا بھی احساس ہو رہا ہے کہ جیسے جب ہم دوا کسی کو پلاتے ہیں تو پوری بوتل اگر انڈیل دیں اس کے حلق میں تو کام تو خراب ہو جائے گا, مگر اس کو چھوٹے بولس ڈوز, 1 ڈوز دیا, پھر ڈوز دیا, صبح دوپہر شام, یا صبح شام, یا او ڈی, سم تھنگ لائک دیٹ پرابلی. ایکچولی جب تک ہم تپتے نہیں ہیں ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. جب تک ہمارا پیمانہ صبر لبریز نہیں ہوتا ہم بات نہیں کر سکتے. سو وہ جو کہتے ہیں نا توپ لگسی تے ٹھوس کرسی, وہ والی بات ہے کہ جب بندہ تپتا ہے تو بات کرتا ہے, اور جب تپ کے بات کرتا ہے تو تجاوز کرتا ہے, پھر دوسرے کی عزت نفس پر حملہ کرتا ہے, پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جنہیں دھمکی کہا جا سکتا ہے, پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس پہ بعد میں خود ریگریٹ کرتا ہے. سو جو بات آپ ٹھنڈے میں نہیں کر سکتے وہ غصے میں بھی نہ کریں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھنڈے میں بات کرنا سیکھ لیں, کیونکہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اچھا بھلا ماحول بنا ہوا ہے, چھوٹی سی بات ہے, چلو چھوڑ دیتے ہیں, کل دیکھیں گے, پرسوں دیکھیں گے, اور ہم پیمانہ صبر کو بڑھتے رہتے ہیں. جب وہ لبریز ہو جاتا ہے, اوور فلو ہونا شروع ہوتا ہے, تو پھر ایک کوئی موقع نکلتا ہے اور
ہم تپ جاتے ہیں اور پھر ہم اس کا اظہار کرتے ہیں, دوسری طرف سے رد عمل آتا ہے اور پھر ہم اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں, اور پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ہم توہین امیز جملے واقعی کہتے ہیں, اور ہمارا رشتہ جو ہے وہ سفر کرنے لگتا ہے اور کئی دنوں کے لیے خاموشی چھا جاتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ ایسا موقع آتا ہے کہ بندہ ایک دوسرے کو پھر ملنا جلنا شروع ہو جاتا ہے, پھر ڈرتا ہے بات کرتے ہوئے. تو جسے ہم کہتے ہیں نا کنفرنٹ کرنا, یہ ایک سیکھنے کا کام ہے اور آپ کو ہر روز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, دن میں کئی دفعہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ کنفرنٹیشن جو ہے یہ 1 منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. 1 منٹ میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی چیز غلط لگ رہی ہے, پھر آپ اپنے جذبات بتاتے ہیں, اپنے خدشات بتاتے ہیں, پھر آپ اپنی امیدیں بتاتے ہیں کہ آپ کیا امید رکھتے ہیں, آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے, اور پھر آپ یہ نہیں سوچتے کہ ابھی آج آپ کو کوئی قسم کھا کے بتائے, وعدہ کرے, یا وہ آپ کو آج ہی کسی طرح یقین دہانی کرائے کہ وہ آئندہ ایسا کبھی کچھ نہیں کرے گا. اور یہ قسمیں, یہ وعدے, یہ زیادہ تر ٹوٹ جاتے ہیں نشے کی بیماری میں. اور اگر کوئی آپ سے وعدہ کرتا ہے تو آپ وعدے کے ساتھ کوئی ایسا بیہیویئر ضرور اٹیچ کریں جو ڈیلی بیسس پہ آپ دیکھ سکیں, یعنی جو آبزرویبل ہو اور وعدے کی ڈائریکشن میں ہو, وعدے کے ساتھ الائن کرتا ہوا بیہیویئر ہو, یعنی ایسا بیہیویئر جو وعدے کی تکمیل میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. جب کوئی ایسا بیہیویئر آپ وعدے کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں, تو جو لحظہ لحظہ تبدیلی آتی ہے اس سے آپ اپنی منزل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. ریسٹ ایشورڈ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج شام یا کل صبح تک آپ کا پیارا سیدھے رستے پر آ جائے, تو آئی ہیو اے بیڈ نیوز فار یو. ممکن نہیں, یہ ممکن نہیں ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. اور جب آپ کو مایوسی ہوتی ہے اور کوئی اپنے وعدے توڑتا ہے تو پھر آپ کے رشتے پہ چوٹ پڑتی ہے, اور آپ کا جب رشتہ خراب ہو جاتا ہے تو امکانات اور بھی کم ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے رشتہ نہیں خراب کرنا ہوتا, کیونکہ یہ ایک بات بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو نشے کا مسئلہ ہے یا خراب رویے کا یا علت کا مسئلہ ہے وہ دوسرے کا ہے, یعنی آپ کے بیٹے کا ہے یا خامد کا ہے, آپ کا نہیں ہے. آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ آپ کا خامد ہے یا آپ کا بیٹا ہے یا آپ کا بھائی ہے, آپ کا مسئلہ وہ رشتہ ہے, ورنہ یہ مسئلہ اس کا ہے. اگر کوئی بچہ پڑھتا نہیں ہے تو یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے, لیکن آپ کا مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے. تو آپ کا مسئلہ یہ رشتہ ہے, تو آپ کا فوکس اس رشتے پہ ہونا چاہیے کہ وہ رشتہ نہ بیمار پڑے, کیونکہ جب وہ رشتہ صحت مند رہتا ہے تو امکانات کھلے رہتے ہیں, چینلز کھلے رہتے ہیں, مذاکرات کھلے رہتے ہیں, اور آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, آپ بہتری لا سکتے ہیں. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ گھر میں جب ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے کسی بیوی کو اپنے خامد سے, یا ماں باپ کو اپنے بیٹے سے, یا بھائی کو بھائی سے, تو آپ یوں سمجھ لیں, تصور کر لیں, سمجھانے کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اچھے آدمی کا سامنا ہوتا ہے ایک برے آدمی سے. میں یہ سمجھانے کی خاطر کہہ رہا ہوں, میں واقعی نہیں کہہ رہا کہ وہ برا ہے, بعض اوقات وہ برا بھی ہوتا ہے, بعض اوقات وہ بیمار ہوتا ہے, لیکن میں سمجھانے کے لیے آپ کو صرف کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھے بندے کا ایک برے بندے سے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. اچھے بندے کی کوشش یہ ہے کہ وہ برے بندے کو اچھا بنا دے. اچھا, برا بندہ اچھا بن کے نہیں دیتا. جب برا بندہ 2-4 دفعہ برا رویہ کرتا ہے تو اچھا بندہ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں رہتا, وہ کہتا ہے کہ اب میرا حق ہے کہ میں ابھی برا بنوں. اس کی ایک مورل لائسنسنگ ہو جاتی ہے. سو اچھا بندہ برے بندے کو اچھا بناتے بناتے خود برا بنتا ہے. پس پردہ ایک بیماری ہوتی ہے, اور وہ بیماری بعض اوقات جسمانی ہوتی ہے جو انسان کو بری حرکتوں پر مجبور کر رہی ہوتی ہے. ڈائبٹیز ایک بیماری ہے, لیکن یہ بہت سی بری حرکتوں پہ مجبور کرتی ہے. ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ آپ میٹھے سے پرہیز کر رہے ہیں, کہتا ہاں میں تو بالکل پرہیز کر رہا ہوں, وہ جھوٹ بولتے تھا. اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ واک کر رہے ہیں, وہ کہتا ہے میں کر رہا ہوں, لیکن وہ نہیں کر رہا ہوتا, وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. سو ایڈکشن کا اور جھوٹ کا ایک چولی دامن کا ساتھ بن جاتا ہے, اور جتنا زیادہ وہ جھوٹ بولتا ہے
اتنا زیادہ وہ ایڈکشن میں گہرا اترتا چلا جاتا ہے. اچھا, فیملی ممبر چونکہ اس کی عزت بچانا چاہتے ہیں اپنی طرف سے, تو وہ اس کی خاطر جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم سب سنتے ہیں کہ جھوٹ بہت بری چیز ہے, لیکن پھر ہم اپنے لیے استثناء پیدا کر لیتے ہیں کہ نہیں, اس موقع پہ جھوٹ بولنا بنتا ہے. جھوٹ بولنا تو کسی موقع پہ نہیں بنتا. ایڈکشن کے مریضوں کو اور ان کی فیملیز کو جب میں کاؤنسل کرتا ہوں تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا ہے, پہلی بات. دوسری بات میں ان کو کہتا ہوں کہ جب میں آپ کو جھوٹ بولنے سے پرہیز کے لیے کہتا ہوں تو یہ ایک طبی مشورہ ہے, یہ ایک اخلاقی مشورہ نہیں ہے. اہل خانہ اس چیز کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ نشے سے اگر مزہ اس کو ملتا ہے تو نشے سے ابھرنے والی جو تکلیفیں ہیں وہ بھی اسی کو ملنے چاہیے, کیونکہ یہی وہ بندہ ہے جو ان تکلیفوں سے صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور جب کسی بندے کو نشے کا مزہ بھی آئے گا اور نشے کی تکلیفیں بھی ہوں گی تو ایک دن وہ ترازو کے پلڑے دیکھے گا کہ اس میں جو تکلیفوں کا پلڑا ہے وہ بھاری ہو رہا ہے, تو انسان بنیادی طور پر نفع نقصان کے اوپر توجہ ضرور دیتا ہے. لیکن دوسرے لوگ وقتی طور پر محبت کے نام پہ, ہمدردی کے نام پر, یا رشتے کے نام پر, یا ماضی کے کچھ احسانات کے نام پر اس کے ساتھ ایسا تعاون جاری رکھتے ہیں کہ اس کو کلین سلیٹ ملتی رہے, اور ساتھ وہ وعدہ کر دے تو بہت کافی ہے. کیونکہ جب گھر میں کوئی نشے کا مریض ہوتا ہے یا الکوہلک ہوتا ہے یا انفیڈیلٹی میں ہوتا ہے تو ایک وعدہ بہت اچھا لگنے لگتا ہے, کیونکہ وعدوں سے سارے چراغ جلنے لگتے ہیں, اور انسان جو ہے سمجھتا ہے کہ جب وعدہ جو کیا ہے اس نے تو پھر یہ ضرور نبھائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں نا, میرے محبوب نے وعدہ کیا ہے 5ویں دن کا, کسی سے سن لیا ہوگا دنیا 4 دن کی ہوتی ہے. تو یہ جو وعدے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک ایسا وعدہ کر رہا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے. کیونکہ نشہ چھوڑنے کے لیے کئی دفعہ ول پاور کافی نہیں ہوتی, آپ کو سکلز چاہیے ہوتی ہیں, آپ کو دوسرے لوگوں کا تعاون چاہیے ہوتا ہے, آپ کو ایک منٹور یا ڈاکٹر چاہیے, آپ کو حسابات رکھنے چاہیے کہ آپ کو کہاں فائدہ ہو رہا ہے, کہاں نقصان ہو رہا ہے, اور آپ کو بعض اوقات نان لیونگ چیزوں سے بھی فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے کمپیوٹر ہے, جیسے گوگل ہے, جیسے یوٹیوب ہے, اور بعض اوقات تو آپ کو اور بہت سارے ایسے جو اپلیکیشنز ہیں جو کہ آپ کو نشہ چھوڑنے میں مدد دیتی ہیں, یا ڈائبٹیز کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہیں, یا آپ کو کسی نہ کسی طرح وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہیں. تو آج کل تو اتنا خوبصورت زمانہ ہے کہ آپ اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں کسی ایپلیکیشن کی مدد سے. آپ نے اپنے اس لوڈ ون سے مذاکرات کرنے ہیں جو شراب کی بیماری میں مبتلا ہے یا ایڈکشن میں مبتلا ہے, تو آپ کس وقت کرنا چاہیں گے بات, جب آپ مینٹلی پرسکون ہوں یا آپ مینٹلی اپسیٹ ہوں. پرسکون. آپ نے پہلے سے پلان کر رکھا ہو, آپ ٹائم کے حوالے سے کمفرٹیبل ہوں, اور آپ زون میں ہوں, یعنی آپ ان دا بیسٹ آف مینٹل کنڈیشن میں ہوں. اور پھر جس سے آپ نے بات کرنی ہے, کیا آپ یہ بہتر سمجھیں گے کہ اس وقت وہ ذرا ڈھیلا ہو, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وارم اپ ہوا ہو تو پھر آپ اس سے بات کریں؟ نہیں, وہ ڈھیلا ہوگا تو ہمیں تھوڑا مارجن ملے گا, ایج ملے گا. اچھا, جتنے بھی لوگ اڈکٹیو بیہیویئرز میں ہوتے ہیں یہ صبح کے ٹائم پہ ڈھیلے ہوتے ہیں, دن کے 2 بجے تک یہ ڈھیلے ہوتے ہیں. 2 بجے کے بعد یہ وارم اپ ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ ایوننگ پرسن ہوتے ہیں سارے, جتنے ایڈکٹیو بیہیویئر والے ہیں ان میں سے کوئی مارننگ پرسن نہیں ہوتا. اور جو شام ہوتی ہے تو یہ وارم اپ ہوتے ہیں, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا اینٹ پا جاتا ہے, اور ان سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اور وہ ان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ انرجائزڈ ہو جاتے ہیں کسی ایڈکشن کی وجہ سے. اور وہ پھر آپ سے جب بات کرتے ہیں یا آپ ان سے بات کرتے ہیں تو آپ کو آخرکار ندامت کا سامنا ہوتا ہے. لیکن آپ کبھی کسی الکوہلک کو صبح 10-11 بجے آپ دستک دے کے جائیں اور آپ بتائیں کہ آپ نے کوئی ضروری بات کرنی ہے, تو آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ وہ بات کرنے کے لیے بہت زیادہ انکلائن نہیں ہے.
بیڈ موڈ ہوگا سر جی اگر بیڈ موڈ ہے اس کا. بیڈ موڈ نہیں ہوگا بلکہ ڈھیلا بھی ہوگا ساتھ, اور وہ ان دا بیسٹ آف کنڈیشن نہیں ہوں گے, اور آپ ان کو 1 منٹ کا میسج دے سکتے ہیں. آپ نے کچہری نہیں لگانی, آپ نے لمبی بات نہیں کرنی, لیکن آپ جب 11 بجے جا کے کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو میں فریش بھی نہیں ہوا, ابھی تو میں یہ بھی نہیں ہوا, تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ 1 منٹ کی بات کرنی تھی, تو آپ سن لیں, یا آپ اگر کہیں تو میں 10 منٹ میں آ جاتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو بات کرنے کا جو ٹائم ہے, ٹائم فریم ہے, وہ آپ کے پاس لمیٹڈ ہے. جو بھی ایڈکشن میں ہو, چاہے وہ ورکہولک ہو, چاہے وہ الکوہلک ہو, چاہے وہ سوشل ورک کرنے والا ہو, جتنا آپ مارننگ میں بات کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی. کیونکہ ایوننگ کی طرف جو جاتے ہیں تو یہ ایوننگ جو ہے ایڈکشن ٹائم ہے. یہ جتنے سارے برے کام ہوتے ہیں یہ زیادہ تر ایوننگ کی طرف ٹلٹ کرتے ہیں. آپ نے کبھی کوئی دیکھا ہے جوا خانہ صبح کھلتا ہو؟ 9 to 5 نہیں, یہ 5 o'clock کے بعد کے کام ہیں. یہ 9 to 5 جو کام ہے نا, وہ عموماً اچھے کام ہوتے ہیں, نوکری والے کام ہوتے وہ ہیں, صحیح business کام ہوتے ہیں, وہ والے صحیح کام. کام ہوتے ہیں. جی, تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو تیار ہونا چاہیے, آپ کے پاس لاجک ہونی چاہیے. پھر جو بات آپ نے کرنی ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ میں نے یہ بات کرنی ہے. آپ کا ایجنڈا کلیئر ہونا چاہیے, آپ نے جو چنے ہوئے الفاظ ہونے چاہیے, اور یہ نہیں کہ بات شروع کر دی پھر دیکھیں کہاں تک پہنچے, مطلب یہ بات چل نکلی ہے کہاں تک پہنچے, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جب ماہرین بھی مذاکرات کرتے ہیں تو وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ 5 میٹنگز کے بعد مذاکرات کسی کنارے لگیں گے. تو گھروں میں جب ماں باپ اور اولاد کے درمیان یا میاں بیوی کے درمیان مذاکرات ہوں تو میرے خیال ہے 25 میٹنگز میں بھی اگر وہ کنارے لگ جائے معاملات تو کافی ہے. سو ایک تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ آج شام تک یہ مسئلہ ہم نے ٹوٹلی حل کر دینا گریسفلی, جی, آر یا پار, بلکہ زیادہ تر وہ تیار ہوتے ہیں کہ یا تو پھر آج ادھر ہو جائے معاملہ تو یا پھر آپ ادھر ہو جائے معاملہ. اور اس میں دھمکیاں دینا یہ ایکسپیڈائٹ کرنے کا ایک نسخہ ہے, یعنی معاملے کو تیز نتیجے تک پہنچانے کا ایک طریقہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دھمکی دے دیں, آج تیز کر دیں. وہ آج تیز کرنے سے ہنڈیا جل جاتی ہے. سو ایک تو یہ ہے کہ معاملے کو آپ پہلے ہی سمجھ لیں کہ یہ آہستہ آہستہ یہ آگے بڑھے گا اور اثر آہستہ آہستہ ہوگا. جیسے وہ کہتے ہیں نا, محبت اب نہیں ہوگی, یہ کچھ دن بعد میں ہوگی, یہ گزر جائیں گے جو دن, یہ ان کی یاد میں ہوگی. تو اس طرح جب آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اثر آج نہیں ہوتا, اثر کچھ دنوں بعد ہوتا ہے, اور آپ صبر سے وقت گزارتے ہیں گریسفلی. یہ جو بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے نا, یہ انسان کو بڑا تنگ کرتی ہے. اس میں انسان نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن بے یقینی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے ہاتھ کا ایک کبوتر جو ہے جھاڑیوں کے 2 کبوتروں سے اچھا ہے, لیکن نہ پھر ہاتھ کا ایک نہ جھاڑیوں کے 2, معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. سو جب بے یقینی کی کیفیت ہو تو گریسفلی اسے قبول کر لیں, اور جب آپ کا کنٹرول نہیں چل رہا تو پھر بھی گریسفلی آپ اس کو فیس کریں. جب آپ کو پتہ نہیں کہ آخر ہوگا کیا, نتیجہ کیا نکلے گا, انپریڈکٹیبلٹی ہے, تو یہاں بھی ایک لفظ ہے گریسفلی. دیکھیے جب بے بسی ہو تو گریسفلی ہی ایک لفظ ہے. اگر آپ کسی کے ہاں مرگ ہوتی ہے تو آپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بہت افسوس ہوا آپ کے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے, تو وہ کہتا ہے سب نہیں جانا ہے, اللہ کی مرضی, یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو گریسفلی اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایڈکشن میں جا رہا ہے یا پڑھ نہیں رہا یا خامد راتوں کو لیٹ آتا ہے اور قباختوں میں پڑا ہوا ہے, تو سب سے پہلے ہے کہ ہم گریسفلی اس کو برداشت کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہیں, پر اصلاح کا بیڑا اٹھانے کا یہ مطلب کہیں نکلتا ہے کہ ہم خود بگڑ جائیں. جب ہم اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہیں تو پھر ہم یہ کوشش کرتے ہیں اپنے تقدس کو, اپنی حیا کو, اپنے سیدھے رستے کو برقرار رکھیں, اور پھر جوابی حملے کرتے ہوئے ہم حدوں کو ضرور پہچان لیں کہ خامد سے آپ بات کر رہے ہیں تو پھر وہ خامد ہی ہے چاہے بگڑا ہوا ہے, یا والد سے آپ بات کر رہے ہیں تو وہ والد ہی ہے چاہے بگڑا ہوا ہے. سو بات سلیقے اور طریقے سے کرنی پڑے گی. سر پلانڈ میٹنگ ہونی چاہیے. ایک چیز ہے کہ آپ نے کہا کہ گھر میں خرابی پیدا
کر رہا ہے, بیٹا کر سکتا ہے, کوئی شوہر ہے, اور اتفاق سے وہ بزنس میں اور اپنی زندگی کے باقی معاملات میں بڑا زبردست آؤٹ اسٹینڈنگ اس کا جو ہے آؤٹ کم ہے, یا اس کا جو بھی سلسلہ ہے وہ بڑا زبردست ہے, مگر دوسری طرف کباتے ہیں, دوسری طرف جو بھی آپ کہہ لیں انفیڈیلٹی ہے, ایڈکشن ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, تو ایک طرف اس کی مورل گراؤنڈ جو ہے وہ لو ہے, اور اس کے جو گھر والے ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں اس میں, مگر وہ ہائی مورل گراؤنڈ. اس سینیریو کو کیسے ڈیل کریں؟ بہت اچھا آپ نے ڈسکرائب کیا اس چیز کو کہ ایک طرف بندہ ہے جو ہائی فنکشننگ الکوہلک ہے یا ایڈکٹ ہے, یعنی وہ کسی نہ کسی طریقے سے ماضی میں کچھ کارنامے کر چکے ہیں اور اب اس کو مینٹین کرنے میں مشکل پیش نہیں آ رہی, اور وہ ڈرگس کا استعمال یا الکوہل کا استعمال بھی کرتا ہے اور زندگی میں کامیابیاں بھی دکھاتا ہے, اور گھر میں جو اخراجات ہے وہ بھی اسی کے چلتے ہیں, اور ایک مضبوط پوزیشن میں ہے جہاں دوسروں کو اس کے طرف دیکھنا پڑتا ہے اسسٹنس کے لیے, فائنینشیل اسسٹنس کے لیے. یعنی ایک پہلو سے وہ طاقتور ہے, پاورفل ہے, یہ اس کی طاقت ہے کہ فائنینسز اس کے ہاتھ میں ہے, یا اس کا اسٹیٹس بڑا مضبوط ہے اور وہ طاقتور انسان ہے. دوسری طرف فیملی والے کمزور ہیں لیکن ہائی مورل گراؤنڈز پہ, یعنی ان کا نقطہ نظر بڑا اسٹرانگ ہے, لیکن جسمانی طور پر یا تو وہ کمزور ہیں یا فائنینشیل کمزوری ہے ان کے اندر. اب یہ دو قوتوں کے درمیان جو مقابلہ ہوگا تو اس میں بہت سی باتیں جو ہیں الجھنیں پیدا کر سکتی ہیں. جو لوگ ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں اگر وہ سٹینڈ لیں گے یا بات کریں گے تو انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ متاثر نہ ہو جائیں, ہمارا معیار زندگی متاثر نہ ہو جائے اور ہمیں خرچے کے ہاتھوں تنگ کرنا نہ شروع کر دے کوئی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر بندے کا استحقاق ہے کہ وہ اپنا جو معیار زندگی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے خواہش مند ہو یا عملی اقدامات کرے. کوئی آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا معیار زندگی خراب کریں, کیونکہ معیار زندگی خراب ہوگا جب آپ فساد کریں گے, جب آپ جھگڑا کریں گے, اور دوسرا آپ کا خرچہ روک لے گا, آپ کی تعلیم کا خرچہ یا آپ کے بیاہ پہ اٹھنے والے اخراجات کے اوپر ہاتھ روک لے گا, جیسے کسی بیٹی کے تفکرات ہو سکتے ہیں یا بیٹے کے ہو سکتے ہیں. لیکن آپ اپنا جو معیار زندگی آپ کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک بات کہنی ہے پلین ورڈز میں, سادہ لفظوں میں, اور آگے بڑھ جانا ہے. آپ نے مصیبت نہیں ڈالنی, آپ نے برسات کی جڑی نہیں بننا, اور یہ بات آپ نے کئی دفعہ کرنی ہے, چاہے ایک دن میں چاہے ایک ہفتے میں. آپ اسے دیکھیں تو وہ آپ بہت دفعہ کر رہے ہوں گے, لیکن جب آپ کا پیارا یہ دیکھ لیتا ہے کہ آپ لمبی بات نہیں کرتے اور ایک منٹ میں بات شروع کر کے ختم کر دیتے ہیں, اور اگرچہ آپ بار بار کرتے ہیں تو اس کو اتنا برا نہیں لگتا, کیونکہ اس کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ بات سن کے وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے, اور جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ پھر اس کو بھول جاتا ہے. جب ایک ہائی مورل گراؤنڈ والا جو کہ ایک طرح سے نیچے آیا ہوا ہے اس چیز کے اور جس کو تکلیفیں پہنچ رہی ہے, جب وہ بات کرتا ہے تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کی مورل گراؤنڈز تو بہت ہائی ہیں, لیکن جو دنیاوی طاقت ہے وہ اس کے پاس کم ہے, عمر کی وجہ سے کم ہے, یا اس کا سٹیٹس کم ہے, یا اس کے فائنینشیل حالات جو ہیں وہ کمزور ہیں, وہ اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, تو اس کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے. اور جب آپ ریپیٹڈلی ایک بات کرتے رہتے ہیں اور اپنے تعلق کو, اپنے رشتے کو بیمار نہیں ہونے دیتے, تو اس سے آخرکار کامیابی کی راہ ہموار ہوتی ہے اور مشکلات آپ کی گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ کم ہوتی رہتی ہیں. اب اصل بات یہ ہے کہ کسی کے اندر یہ بیہیویئر کیسے پیدا کیا جائے کہ وہ آپ کو بدل کر دے, اور یہ ہے اصل وہ نقطہ جس کی طرف ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہر انسان وہ چاہے کتنا بھی ضدی نظر آئے یا ڈھیٹ نظر آئے یا سٹبن ہو, اس کی کوئی ایموشنل سٹرنگ ضرور ہوتی ہیں.
چاہے وہ کتنا بھی بندہ کمزور ہو، وہ دوسرے کی ایموشنل سٹرنگز کو اگر پہچان لے تو وہ ضرور پل کر سکے. وقتی طور پہ جو بدمزگی پیدا ہوتی ہے اس کے لیے آپ فیملیز کو کیا گائیڈ کریں گے؟ بیکاز جب وہ چھوٹے چھوٹے انٹرونشنس کرنا شروع کریں گے تو وقتی طور پر تو رزلٹ ایک دم سے تو نہیں آئیں گے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وقتی طور پر بھی آپ نے بدمزگی پیدا اپنی طرف سے نہیں کرنی. جیسے ہم 1 منٹ کی بات کرتے ہیں کہ 1 منٹ میں آپ نے 20 سیکنڈ میں بتانا ہے کہ کیا چیز آپ کو غلط لگ رہی ہے اور آپ کے خدشات کیا ہیں، اور پھر 20 سیکنڈ میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے جذبات کیا ہیں، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، آپ اپسیٹ ہیں یا آپ دکھی ہیں، اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. آپ کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ ایک صاف واضح ذہن میں گول رکھ کے جب بات کرتے ہیں تو دوسرے کو آپ کی بات میں وزن محسوس ہونے لگتا ہے. پھر آپ جذباتی طور پر سٹیبل رہتے ہیں. آپ اپنی زندگی کو بری طرح متاثر نہیں ہونے دیتے. آپ روگی نہیں بنتے. آپ اپنی نیند خراب نہیں کرتے. آپ بستر پہ جا کے یہ نہیں سوچتے. آپ بلکہ دن میں 2 وقت مقرر کر لیتے ہیں، ایک صبح کا ایک شام کا. 1 گھنٹہ صبح اور 1 گھنٹہ شام اگر آپ اپنے خامد یا بیٹے یا بھائی کے لیے سوچتے ہیں تو یہ اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا. لیکن اگر آپ بستر پہ جا کے سونے کی بجائے اس بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو آپ کی نیند بھی خراب ہوگی اور آپ کے جذباتی حالات بھی خراب ہوں گے. سو اپنی نیند کو کبھی کمپرومائز نہ کریں. پھر کچھ واک، کچھ ایکسرسائز. اگر آپ صبح شام سوچنا چاہتے ہیں اپنے پیارے کے بارے میں تو واک کرتے ہوئے بہترین آپ سوچ سکتے ہیں. آپ مشورہ کر سکتے ہیں لوگوں سے. آپ گوگل پہ جا سکتے ہیں. آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں. آپ کسی ایسے انسان سے مدد لے سکتے ہیں کہ جنہوں نے کامیابی حاصل کی اپنے پیارے کو ریکلیم کرنے میں. سو ایک سین طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ذہنی صحت کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آپ اپنا کھانا پینا قائم رکھیں. آپ اپنے جاب پہ ضرور جائیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے اور آپ بے روزگاری بنا لیتے ہیں تو پہلے ایک مسئلہ تھا، اب 2 مسئلے ہوں گے. سو اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر کسی طرح کسی ایڈکشن میں مبتلا ہے تو آپ اپنے روزگار کے بارے میں یا اپنے سوشل نیٹ ورک کے بارے میں آپ لاپرواہی نہیں برتتے. آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تال میل بنائے رکھتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے پیارے کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہے. یہ گول سیٹنگ کا تقاضا کرتا ہے، اور گول سیٹنگ میں بنیادی طور پر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کتنے عرصے میں چاہتے ہیں. یہ جو عرصے والا مسئلہ ہے یہ بھی بہت اہم ہے. اگر آپ ایک لمبے منصوبے کو مختصر ٹائم میں پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہلکان ہو جائیں گے، لیکن منصوبہ پورا نہیں ہوگا. جب نشے کی بیماری گھر میں آتی ہے تو ہمیں بڑی شیم ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارا جو پیارا ہے وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا گھرانہ کوئی ممتاز گھرانہ نہیں ہے، اور پتہ ہی نہیں ان کو ہوتا کہ ہر گھرانے میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اور پچھلے 40 سال سے میں اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر ممتاز سے ممتاز گھرانہ آپ دیکھ لیں تو وہاں یہ نشے کی بیماری کا مسئلہ پایا جاتا ہے. سو شیم سے نکلنا بہت ضروری ہے، کیونکہ شیم بہت سی انرجی کھاتی ہے. جب ہم شیم سے نکلتے ہیں اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو رستے ہیں وہ بڑے روشن ہیں. پرائمری کرونک بیماریوں میں نشہ یا الکوہلزم وہ واحد بیماری ہے جس میں نہ صرف آپ مکمل طور پر تندرست ہو سکتے ہیں بلکہ بیماری میں پڑنے سے پہلے آپ کی جیسی شخصیت تھی اس سے بھی بہتر شخصیت ہو سکتی ہے. اگر آپ ڈائبٹیز کو دیکھیں یا ہارٹ ڈیزیز کو دیکھیں تو آپ کتنے بھی اچھے علاج میں سے گزریں، امکان غالب ہے کہ آپ پہلے جیسے نہیں ہو سکتے. لیکن نشے کی بیماری سے نکلنے کے لیے آپ کو پہلے سے بہتر ہونا چونکہ لازم ہے. تو جب آپ ایک بحالی میں جاتے ہیں، سوبرائٹی میں جاتے ہیں، تو آپ ایک مومن کی طرح ہو جاتے ہیں جو سراسر خیر ہی خیر ہے. سو یہ ایک بڑا مقدس کام ہے جس میں انسان جد و جہد کرتا ہے، خود یا اس کے فیملی ممبر، اور اس قباحت میں سے یا اس بیماری میں سے باہر نکلتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ورتھ ڈوئنگ، کیونکہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو 2 سوال ہمارے سامنے منہ پھاڑے کھڑے ہوتے ہیں. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ
از اٹ ورتھ ڈوئنگ, کیا کوئی فائدہ ہوگا, یہ کرنے کا کام ہے, از اٹ ورتھ ڈوئنگ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کین آئی ڈو اٹ. سو دونوں سوالوں کا جواب ہاں میں ہے, کیونکہ ایک بندہ جب نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی آنے والی نسلیں بھی متاثر ہو جاتی ہیں, اور ایک بندہ جب نشے کی بیماری سے نکلتا ہے تو یہ پھر ایک صدقہ جاریہ کی طرح اس کی زندگی میں آگے چلتا ہے, اور اس کی اولاد جو ہے وہ ان چیزوں سے محفوظ رہتی ہے. کئی چیزیں خاندانوں میں نسل در نسل چل رہی ہوتی ہیں, اور کہیں نہ کہیں ہمیں سائیکل بریک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے. ہمارے پاس اس پروگرام میں اشارے دینے کی گنجائش موجود ہوتی ہے. ہم مکمل بات اس طرح نہیں کر سکتے, وہ جو لوگ کاؤنسلنگ میں آتے ہیں تو پھر ہم مکمل بات کرتے ہیں, لیکن اگر آپ کچھ کی ورڈ ذہن میں رکھیں اور ان کو گوگل پہ آپ لگائیں تو آپ گھر بیٹھے سب کچھ سمجھ سکتے ہیں. آپ لکھتے ہیں پروسیس انٹرونشن, یا آپ لکھتے ہیں انٹرونشن, یا آپ لکھتے ہیں کروشل کنورسیشن یا کروشل کنفرنٹیشن, تو آپ کے لیے نئے سے نئے دروازے کھلتے ہیں. اگر آپ اسرٹیونیس لکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا. کب سٹارٹ کرنا چاہیے آپ کے نزدیک فیملی کو, کب ٹریننگ اس بارے میں لینی چاہیے؟ جب پتہ چلے, یعنی جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ معاملہ بگڑ گیا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کیوں نہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انتظار کیوں کریں. انتظار تو ظلم ہوگا, کیونکہ جب کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ہر گھڑی اس کی حالت بگڑ رہی ہوتی ہے, اور جتنا جلدی آپ انٹرونشن کرتے ہیں اتنا جلدی آپ کامیابی کے قریب پہنچتے ہیں. اور جب تک آپ کو کامیابی نہیں ملتی تو آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں, آپ ایک جد و جہد کرتے ہیں, قدم اٹھاتے ہیں. آپ کو کامیابی ملتی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ کو کامیابی نہیں ملتی تو آپ صبر کرتے ہیں اور آپ نئی اسٹریٹجی بناتے ہیں, اور پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. کامیابی ملتی ہے تو آپ شکر کرتے ہیں, نہیں ملتی تو آپ صبر کرتے ہیں. تو صبر, شکر اور جد و جہد, یہ ایک تکون میں جب آپ آگے چلتے ہیں تو آپ کو نشے سے بھی نجات ملتی ہے اور زندگی میں بھی کامیابی ملتی ہے. دنیا میں سمجھدار لوگ جو ہیں وہ اپنے طرز عمل کو بہتر بنانے کے لیے مدد ضرور مانگتے ہیں, اور مدد مانگنا کمزوری کی علامت نہیں ہوتی, طاقت کی علامت ہوتی ہے. سو ہمیشہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو آپ مدد ضرور مانگتے ہیں, آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ اللہ انسانوں کے ذریعے آپ کی مدد کرتا ہے. اللہ جو ہے دوسرے انسانوں کے ذریعے آپ پہ اپنے فضل کی بارش کرتا ہے. تو انسانوں پہ بھروسہ رکھیں. کبھی ہو سکتا ہے آپ کو انسانوں نے مایوس بھی کیا ہو, لیکن آپ کسی ایک انسان سے مایوس ہونے کے بعد باقی سب انسانوں سے مایوس نہیں ہوتے. آپ اللہ کے انسانوں پر بھروسہ اپنا جاری رکھتے ہیں, کیونکہ ایکچولی جب اللہ کے انسانوں پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں تو آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. سر, آج کے پروگرام سے اجازت لیتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ جو آپ ہی کی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ شیم دیٹ بائنڈز اس, یہ پروگرام بھی ہے. تو جب وہ ایسی شیم ہے جس سے آپ نکل نہیں پاتے, اندر ہی گھٹتے رہتے ہیں, وی مسٹ ٹاک. اور گلٹ جو ہے, اس قسم کا گلٹ جو ہمیں نیچے لے کے جائے, اس سے ہمیں آزاد اپنے آپ کو کرنا چاہیے, اور اس کے لیے ہم مدد مانگیں گے, بولیں گے, توبۃ النصوح کریں گے, اور پھر طریقے سیکھیں گے, آؤٹ آف دا باکس جائیں گے, تو یہ بات بنے گی. سر, ایک بالکل پروگرام کا اختتام بھی ہو رہا ہے, وہ ہمارے جو پروفیشنلز ہیں ان کو جانا بھی ہے, پھر ایک بات سر, میں اٹ از اے سائڈ کک, اٹ از ناٹ دا مین ٹاپک. سر, وہ آپ نے کہا تھا کہ گیمبلنگ بڑی بری چیز ہے, سبھی جانتے ہیں گیمبلنگ بری چیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں. سر, یہ پچھلی دفعہ ہم نے پروگرام شادی پہ کیا تھا, کس طرح سے اگر بندہ جو ہے وہ تنگ بیوی کو کرے, اس میں ایسی خرابیاں ہوں. شادی کو کہتے ہیں شادی ایک جوا ہے سر. تو میں جاننا ہی چاہتا ہوں سر کہ جوا کھیلنا ہی نہیں چاہیے, یا کوئی طریقہ ایسا ہے کہ ہم جب بیٹ کریں تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم یہ بیٹ جیتیں گے, جیسے کوئی اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز خریدے جاتے ہیں. اجاز بھائی, یہ پہلے تو یہ ایک آپ کا کالج ذریعہ ہے کہ شادی ایک جوا نہ سر جی, لیکن مجھے اکثر لوگ بتاتے ہیں کہ مارکیٹ میں کوئی ٹھیک ہسبینڈ نہیں آ رہے. جی سر. تو اس لیے لڑکیوں کو خاص طور پر شادی کے معاملے میں ذرا محتاط رہنا چاہیے, اور پری میرٹل کاؤنسلنگ جسے ہم کہتے ہیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور جو ججز ہوتے ہیں
جی کیونکہ بندہ بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے. تو جرگس سے بچ کے رہنا اور ان کی نشانیوں کو پہچاننا اور دیکھ بھال کے، جسے کہتے ہیں نا مشتری ہوشیار باش. جب آپ شادی کے لیے جاتے ہیں اور دیکھ بھال کے آپ جاتے ہیں، انفارمڈ آپ ہوتے ہیں. سر میں ایک اور پھر وہ کچھ مسنومرز ہیں، شاید وہ کلیئرٹی مانگتے ہیں. ہمیشہ میں نے سنا سر لو از بلائنڈ، اس کا مطلب شادی کرتے ہوئے لو میں نہ پڑے. دیکھیں لو جو ہے وہ بلائنڈ نہیں ہوتی، بندہ بلائنڈ ہوتا ہے. بندہ جو ہے بعض اوقات سگنل وصول نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ جو جرکس ہوتے ہیں وہ باقاعدہ براڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں سگنل کو، وہ باقاعدہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کو خراب کریں گے، لیکن آپ ہی ان کے سگنل کو کیچ نہیں کر رہے ہوتے. اور یہ بات صحیح ہے کہ شادی ایک مطلب ایک خربوزے کی طرح ہے جو اکثر پھیکا نکلتا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا آنکھیں کھول کے رکھیں اور کچھ نہ کچھ آپ کے پاس اسٹریٹجی ہو اور کچھ نہ کچھ چیزیں آپ پہلے دیکھ لیں. دیکھیں جیسے آپ سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے، میں ہمیشہ بہت ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو سیکیورٹی کلیئرنس دے دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کی. لوگ سیکیورٹی رسک ہو سکتے ہیں ہمارے لیے، اور ایسے لوگ غیر نہیں بلکہ اپنے ہو سکتے ہیں، یہ اپنے گھر کے لوگ ہو سکتے ہیں. سو جیسے جو سینسٹیو جگہیں ہوتی ہیں، جیسے ایئرپورٹ ہے، جیسے ہمارے کچھ انسٹالیشنز ہیں جہاں قریب بھی نہیں جانے دیتے، پھڑکنے بھی دیتے وہ، اور وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کہیں کوئی سیکیورٹی رسک تو نہیں ہے. تو کسی لیول پہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں جو لوگ ہم سے منسلک ہوتے ہیں، آپ ان کو غور سے ضرور دیکھتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں وہ آپ کے لیے کوئی سیکیورٹی رسک تو نہیں ہے. اور اس کے لیے آپ کے پاس کوئی پیمانہ، کوئی لٹمس ٹیسٹ ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگ چونکہ گونگے نہیں ہوتے، وہ باتیں کرتے ہیں، تو وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے انسان ہیں یا وہ اچھے انسان نہیں ہیں. سو جب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ دیتے کہ پھر مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، یا پھر بولتا ہے کہ میں بہت برا پیش آؤں گا، یا لوگوں کا جو وربیٹم ہوتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کو تڑپاؤں گا، میں آپ کو رلاؤں گا، یا اس طرح کی تھریٹس کرتے ہیں یا دھمکیاں دیتے ہیں، تو آپ ان کی دھمکیوں کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ درست کہہ رہے ہیں اور آپ محتاط ہو جاتے ہیں. شادی میں جاتے ہوئے کہاں سر بتاتے ہیں، وہ تو ساری اچھی باتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی کیوز، کوئی چہرے کے تاثر، تو کہتے ہیں کینڈل لائٹ ڈنر ہونا چاہیے جہاں پہ ساری بات. تو یہ تو مشکل ہے. ہم اپنے آپ کو بعض اوقات دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ ہم بازار سے کوئی آرڈینری چیز بھی خریدنے جاتے ہیں تو ہم 10 باتیں کرتے ہیں. سر خربوزے کی گل تو کہہ رہے ہو، سونگ کے سارا پھر ایک خربوزہ خرید. مجھے آپ جو ہے موقع دیجیے. شادی سے پہلے یہ باتیں ہو بھی رہی ہوتی ہیں لوگوں کے درمیان، لیکن رپورٹ عام طور پر یا ہم اکنالج ایسی باتوں کو کرنا چاہتے ہیں جو سب اچھی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صداقت دی ادر ڈے ذکر کر رہے تھے کہ یہ اپنے گھر سے واک کرنے کے لیے نکلے تو کوئی نوجوان راستے میں انہیں جو ہے دکھائی بھی دیے اور سنائی بھی دیے کہ وہ جن کی طرف پیشنیٹ تھے، ان کا جھکاؤ تھا، مستقبل میں شادی کرنے کا پروگرام ہوگا، ان سے بتا رہے تھے کہ منع تو کیا تھا، موبائل پہ بات کر رہے، موبائل پر رات کے وقت بات کر رہے تھے کہ منع جو کیا تھا تو پھر کیوں کیا، اس کزن سے بات کیوں کی، یہ کیوں کیا، باز کیوں نہیں آتی. اور جب ڈاکٹر صاحب کافی دور سے ایک لمبا سا چکر پیدل چل کے واپس آئے تب بھی وہ اسی طرح کی چپتی ہوئی باتیں ہی کر رہے تھے. تو لوگ سگنلز دیتے ہیں جب پیشنیٹ ریلیشن شپ میں بھی جانے لگتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی انٹریکشن میں وہ کوئی چھوٹے، درمیانے یا بڑے سگنلز دیتے ہیں، لیکن پھر ان کو اگر نہ اکنالج کیا جائے یا ان کو بھلا دیا جائے یا انہیں جو ہے نظر انداز کر دیا جائے سرے سے، تو بہرحال وہ ریئلٹی تو اپنی جگہ. میں بتاؤں کہ لوگ سگنل دیتے ہیں، جیسے کھانسی نزلہ زکام نہیں چھپتا، عشق مشق نہیں چھپتے، اسی طرح لوگوں کی جو اندرونی خرابی ہے وہ چھلک چھلک باہر آتی ہے، لیکن ہم خود اپنی آنکھیں موڑ لیتے ہیں. سر اس کی وجہ کیا ایموشنل
ذرا چارج کہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ سگنل مل بھی رہے ہیں, ہم نہیں پریپیئر, ہم چاہتے نہیں ہیں ان سب چیزوں کو کیچ کرنا. آج کے زمانے میں جس قسم کی سمجھ بوجھ چاہیے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں نہیں مل رہی ہمیں, لیکن یہ ایک فیسلٹی حاصل ہے کہ ہم اور ذرائع سے, جیسے سوشل میڈیا سے آپ کو بہت سی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے جب لوگ اپنے رویے ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, تو آپ لوگوں کی ذہنیت سے واقف ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سی کتابیں مل جائیں گی جو لوگ زندگی بھر کے تجربوں کے بعد لکھتے ہیں, اور ماہرین 40-50 سال کا تجربہ ایک 200 صفحے کی کتاب میں جب سمو دیتے ہیں اور آپ ہفتے 10 دن میں اسے پڑھ کے وہ سب ایبزارب کر سکتے ہیں, تو اس سے آسان چوائس کوئی ہو نہیں سکتی. اس طرح اگر آپ غور سے آنکھیں کھلی رکھیں اور کان کھلے رکھیں تو لوگ اپنے طرز عمل سے, سلپس آف دی ٹنگ سے یا کسی عملی طرز عمل سے ضرور آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسے انسان ہے, اگرچہ وہ آپ کے ساتھ بہت اچھا رویہ بھی کر رہے ہوں, لیکن کسی دوسرے انسان کے ساتھ وہ اگر برا رویہ کر رہے ہیں یا کسی انڈر پریویلیج بندے کے ساتھ وہ برا سلوک کر رہے ہیں, کسی ویٹر کے ساتھ وہ برا سلوک کر رہے ہیں, یا وہ آپ کے سامنے لال بتی کاٹ رہے ہیں, یا وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں جو چیٹنگ کی حرکت ہے یا بے ایمانی کی حرکت ہے, پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایگزیمپٹڈ ہیں, تو پھر آپ کو پھر جھٹکا لگے گا, جرک لگے گا. میرا خیال آج کے پروگرام کو ہم ریپ اپ کرتے ہیں, اور ساتھ میں اس کے اوپر کسی دن ایک دفعہ پھر سے ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں کہ میٹنگ ریٹنگ وغیرہ والا جو ہے, ہاؤ ٹو اوائڈ میرنگ اے جرک. ہاں, ہاؤ ٹو اوائڈ میرنگ اے جرک. اور میں اس کی وہ جو بات مس نہیں کیے جاتے جاتے جسٹ کہ یہ وہ سگنل دے رہے ہوتے ہیں, مگر کبھی کبھی نظریہ ضرورت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سگنل کی ایسی کی تیسی. بہت اہم بات کی, یا وی ول فکس اٹ, میں ٹھیک کر لوں گا, ہاں, یہ ذمہ یا داری fix ہوگی. کر بڑا لیں گے. لوگوں کو یہ بڑا یہ مان ہوتا ہے, جی, یعنی خاص طور پر میں نے لڑکیوں کو دیکھا ہے جی, جی. کہ وہ یونیورسٹی میں کسی ایسے لڑکے کو چنیں گی اپنا منظور نظر بنانے کے لیے جو نہ پڑھتا ہے نہ لکھتا ہے اور سارے الٹے کام کرتا ہے, لیکن خاتون کو یہ دعویٰ ہے کہ میں سب سنوار لوں گی, میری محبت کی طاقت ہے. ان کو یہ بلیو ہوتا ہے, چنتا انہیں وہ چنتی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جلٹ کے اشتہار میں تو آواز آتی تھی چن چن چن, مگر جو ہے پھر اس شادی میں سے بھی اس قسم کی بہت سی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں. سو خواتین حضرات, آج کے پروگرام سے اجازت لیتے ہیں آپ سے, اور کوئی بھی چل لینے سے پہلے خیال کر لیجئے گا کہ اس کو آپ سنبھال پائیں گے یا نہیں, ان دا لانگ رن اینڈ ان دا شارٹ رن. مجھے امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ نے کافی چیزیں جو ہیں وہ نکالی ہوں گی, کشید کی ہوں گی, اینڈ یو کین امپلیمنٹ دیم. وی آر آلویز ہیئر, یو کین آلویز لک اپ ٹو اس, یو کین کانٹیکٹ اس ان اینی وے دیٹ یو لائک. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.